السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے عزیز بیٹے اور عزیزہ بیٹی پر کل شب یہ ہوئی کہ رب قدوس کی رحمت سے ہمارے پیارے بیٹے اور بیٹی نے نکاح کی مقدس مبارک چھتری کے نیچے اللہ کی رحمت کی امید پر ایک نیک کنبے کا آغاز کیا. اللہ اس آغاز کو آغاز مبارک اور رحمتوں سعادتوں خوشیوں والا بنا. نکاح یقیناً رب کریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کل کی شب اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس نعمت کی شان و عظمت کے حوالے سے 12 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کی ہے. بات یہ ہے کہ رب جلال کی نعمتیں ہم ناکاروں پر انگنت لا تعداد اور بے شمار ہے. رب کریم نے یہ حقیقت قرآن کریم میں واضح انداز میں ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ سورہ ابراہیم علیہ السلام اور سورہ النحل میں بیان فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور ہر نعمت جو میں آپ اور پوری انسانیت پا رہی ہے وہ صرف اور صرف رب جلال کی جانب سے ہے. سورہ النحل میں مولا کریم نے واضح انداز میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں مگر وہ اللہ کی جانب سے ہے. نعمتوں والے رب نے نعمتیں تو انگنت لا تعداد بے شمار اور ہمارے تصور سے زیادہ بیش قیمت عطا فرما دی، عطا فرما رہے ہیں اور عطا فرماتے رہیں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رب کریم نے ہم پر یہ بھی نعمت فرمائی کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ بھی بے ٹوک اور واضح انداز میں بیان فرمایا. سورہ لقمان میں 2 آیات کریمہ میں ایک ہی بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ 2 دفعہ بیان فرمایا. آیت شریفہ 14 میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا. اور اس سے پہلے آیت شریفہ 12 میں رب کریم نے لقمان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، یہ کہ تو اللہ کا شکر کر. تو نعمت کا شکر ادا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اور رب کریم نے یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ وہ ہمارے شکر کے محتاج نہیں اور ہمارے شکر سے ان کی عزت میں، ان کی شان میں
ان کے اقتدار میں روئی برابر اضافہ کی حاجت نہیں. ان کا شکر اس میں فائدہ شکر کرنے والے کا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو وہ تمام کائنات سے بے نیاز. سورہ لقمان ہی کی آیت شریفہ 12 میں فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. ارشاد فرمایا اور جو شخص شکر کرے تو وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالی بے نیاز اور نہایت عزت والے. گفتگو کا دوسرا حصہ وہ یہ تھا، پہلا حصہ کہ رب کریم کی نعمتیں انگنت لاتعداد بے شمار. دوسرا حصہ نعمتوں کے پانے والے انسان ان پر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا واجب. گفتگو کا تیسرا حصہ شکر کرنے سے جو ہم نے سنا کہ فائدہ ہمارا ہے تو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. آئیے میرے ساتھ شکر کے ملنے والے بہت زیادہ فوائد میں سے دو چار سماج فرمائیے. امام ابن الدنیا نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا قلب النعم بشکر للہ عز وجل. آنے والی نعمت کو بیڑیاں ڈالو، زنجیریں ڈالو. کون سی زنجیریں؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اس سے نعمتیں پابل زنجیر ہو جائیں گی، انشاءاللہ تمہارے پاس ٹک جائیں گی. اور اس کے برعکس اگر شکر نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نعمتوں کا شکر کرنا اس کا دوسرا فائدہ ہے. صرف یہ نہیں کہ نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتیں ہمارے پاس ٹک جائیں گی، بلکہ رب الجلال نے اعلان فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے تو رب کریم نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت شریفہ 5 مولا کریم نے فرمایا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، کون ہے اعلان کرنے والا؟ انتخابی امیدوار، نیشنل اسمبلی کا انتخاب کرنے والا، صوبائی الیکشن لڑنے والا، سینٹ کے لیے مارا پھرنے والا نہیں. رب الجلال اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور اللہ کی سچی بات کسی ہے. ان اللہ لا يخلف الميعاد. بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ومن اوفى بعهده من اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سب کو ہوگا آواز بلند، کوئی نہیں. کیا اعلان فرمایا؟ لئن شکرتم، یقیناً اگر تم نے شکر کیا، لأزیدنکم، یقیناً میں تمہیں ضرور زیادہ کروں. شکر کرنا شکر کرنے والے کے لیے مفید. تو دوسرا فائدہ، اگر ہم
ملنے والی نعمت کا شکر کریں گے، اللہ تعالی نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ اور ہمارے تصور سے بھی بڑا فائدہ، حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور نسائی تین محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ليرضى عن العبد ان يقبل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها۔ یقیناً اللہ تعالی یقیناً دو دفعہ یقین، آپ ایک دفعہ بھی نہ فرمائیں، آپ کی بات شک و شبہ سے بلند۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے فرمایا یقیناً اللہ تعالی یقیناً بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا راضی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، جنت کی بہت بڑی نعمت اللہ کا راضی ہے۔ ہمارے یقیناً اللہ تعالی یقیناً بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جب وہ کھاتا ہے ایک دفعہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا، ایک دفعہ پیتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یقیناً یقیناً اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے۔ اور یہ تنہا فائدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی۔ چوتھا فائدہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اللہ پاک ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ رب کریم کا اعلان ہے دائم، ایمان اور شکر جہاں ہوں گے وہاں عذاب نہیں۔ سورہ النساء 5واں پارہ آخری صفحہ، اللہ کریم خود فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو، دو کام انگلیاں نکالیے شمار کرو، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان اور خوب جاننے والے ہیں کون ہے ایمان والا، کون ہے شکر کرنے والا، اور کون ہے ناشکرا، اور کون ہے خود ایمان والا۔ امام طبری نے نامور مفسر امام قتادہ سے روایت کیا، انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ایک قاعدہ ضابطہ اللہ کی سنت اور طریقہ بیان کیا۔ ان اللہ لا يعذب لا مؤمنا ولا شاکرا، جو شخص ایمان والا ہوگا اللہ اس کو عذاب نہیں دے، جو شکر کرنے والا ہوگا اللہ اس کو عذاب نہیں دے۔ اور اس کے ساتھ یہ ناخوشگوار بات بھی سن رہے ہیں، رب کریم نے ہماری خیر خواہی کے لیے بیان کر دیا۔ سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ 112، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة۔ اللہ کریم نے
ایک بستی کی مثال بیان کی جو بہت امن اور اطمینان میں تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر جانب سے اس کے پاس فراخی سے آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. دیکھیے کہیں یہ بستی پاکستان نہ ہو، اللہ نہ کرے. دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن اور اطمینان میں تھی. اس کا رزق فراخی سے ہر جانب سے آتا تھا. معاشی آسودگی اور امن اطمینان، اور دونوں چیزیں ہمارے ملک کے پاس میں ہیں. اللہ دونوں کو لائے اور بھرپور لائے. اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ میری اور آپ اپنے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں میری کرتوتوں کی. یہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. انجام کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا اور ڈر کا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے لباس پہنایا. سو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کی کرتوتوں کی وجہ سے سکھایا. تو گفتگو کا تیسرا حصہ یہ تھا نعمتوں کا شکر کرنا، اس کا فائدہ شکر کرنے والے کو. نمبر 1، شکر کرنے سے نعمتیں جم جاتی. نمبر 2، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اضافے کا اعلان مبارک ہے. نمبر 3، اللہ کریم راضی ہو جاتے ہیں. نمبر 4، اللہ کے عذاب سے شکر کرنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں. گفتگو کا آخری حصہ شکر ہے کیا؟ شکر ہے کیا؟ حضرات خواتین خوب توجہ فرمائیں. کیا شکر یہ ہے اللہ پاک ایک پیارے بیٹے اور پیاری بیٹی کو نکاح کا مقدس مبارک تحفہ دے، اور کیا ہو خواتین ایسی شکل بنائیں کہ جان پہچان نہ رہے یہ کوئی سکھوں ہندوؤں نصرانیوں یہودیوں کا فنکشن ہے یا ایمان والوں کا فنکشن ہے. کیا یہ شکر ہے؟ مردوں عورتوں کا اختلاط، عورتیں مردوں کے روبرو ایسی شکل میں، شاید وہ ایسی شکل میں بیڈ روم میں بھی نہ جائیں. چھوٹا لباس سیترو جسم کے ایک ایک حصے کو نمایاں کرے، مردوں والا اوپر نیچے سالے سامان. کیا یہ اللہ کا شکر ہے؟ اسراف، تبذیر اور اللہ نہ کرے کیا کیا اللہ کی نافرمانی کے پروگرام، یہ ساری شکر کے زمرے میں آتے ہیں. اور کیا اس سے نعمتیں ٹکیں گی؟ نعمتوں میں اضافہ ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے بچیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں. میری تمنا یہ ہے ہمارے نہایت کی
عزیز اور پیارے بیٹے کا اور بیٹی کا یہ نکاح مبارک ہو، اس نعمت کے ملنے پر اس نعمت کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے اور برکتوں میں اضافہ ہو، اللہ راضی ہو اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ سے امید ہے، یہ کوشش دیکھی جا رہی ہے، اللہ کریم ایسے ہی فرما دے۔ گفتگو کا چوتھا اور آخری حصہ اور اسی پہ بات ختم، اور باقی وقت میں بھی 10 منٹ ہے، انشاءاللہ پابندی کرتے ہوئے 1 منٹ بھی زائد نہ۔ شکر کیا ہے؟ رب کریم امت کے علماء پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کے معنی کو، اس کے مقصود کو خوب واضح کیا۔ چند علماء کے بیانات سن لیجیے۔ شاید شکر کا معنی اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ اس مجلس سے لے کے جاؤں۔ بعض علماء نے فرمایا شکر کا معنی یہ ہے ترک المعاصی۔ اچھی طرح نوٹ فرمائیے، یہ بات میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ ترک المعاصی، شکر یہ ہے کہ جن کا شکر کرنے والا شکر کر رہا ہے، ان کی نافرمانی اس کی زندگی سے خارج ہو۔ شکر بھی کرے اور ان کی نافرمانی بھی کرے، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہیں۔ ایک دوسرے عالم نے فرمایا شکر یہ ہے اللہ یستعان بشیء من النعم المعاصی۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت سے کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا جائے۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، مال کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اب مال کا استعمال کیسے ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ان کی نافرمانی۔ ایک بہت بڑے عالم علامہ اصفہانی، انہوں نے شکر کا معنی قدر تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ کرے کہ اس کا سننا سنانا ہم سب کے لیے خیر کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں شکر اس کے 3 پہلو ہیں۔ شکر اس کے 3 پہلو ہیں، زبان کا شکر، دل کا شکر اور ساری جسم کا شکر۔ زبان کا شکر یہ ہے زبان سے کہ الحمدللہ، اعتراف و اقرار کرے جو ملا ہے، میری فنکاری کاریگری چالاکی نہیں، رب کریم کی نوازش۔ دل کا شکر یہ ہے اندر سے زیادہ سیانہ نہ بنے، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، نہ، دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھے جو ملا ہے ان کی کرم نوازی ہے، میں ناکارہ تو اس کے قابل نہ تھا۔ اعضاء کا، جوارح کا، سر سے تنوں تک شکر یہ ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آنکھوں سے کیا دیکھے، کانوں سے کیا سنے، ہاتھوں سے کیا پکڑے، قدموں سے کہاں جائے، پیٹ میں کیا داخل کرے، اور غرضے کے اس کے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے۔ شیخ قاسم شامی مفسر، انہوں نے
اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ شکر اس کی 5 بنیادیں، یہ تکلیف فرما سکے انگلیاں نکال کے شمار کریں۔ شکر کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد، جس کا شکر کیا جائے اس کے لیے عاجزی ہو۔ دوسری بنیاد، اس کے لیے دل میں محبت ہو۔ تیسری بنیاد، ان کی نعمت کا اعتراف ہو۔ چوتھی بنیاد، زبان سے ان کی تعریف کرے۔ اور 5ویں بنیاد کہ اس نعمت کو یا ان نعمتوں کو وہاں استعمال نہ کرے جہاں استعمال کرنے سے وہ ناراض ہو۔ فرماتے ہیں جب یہ 5 باتیں ہوں گی شکر ہوگا، وگرنہ شکر یا ناقص ہے یا صرف ہے۔ گفتگو کا اختتام سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کریم نے آپ کے پہلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اتنی مشقت، اتنی ریاضت، اتنی جدوجہد کیوں کرتے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ کرے وہی جواب میری اور آپ کی زندگی کا شعار، میری اور آپ کی زندگی کا ماتو اور ہمارے پیارے جوڑے کے ساری زندگی کے لیے ایک ماڈل بن جائے۔ اور میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کرے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ جو نکاح کی نعمت عطا فرمائی ہے اور شب بلکہ ہر لمحہ جو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کہنے والا سننے والے حضرات و خواتین ان نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ اے مولا کریم اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی عطا کردہ نعمتوں کو ہم سے چھیننا نہیں۔ اے اللہ ان میں اضافہ فرما، ہم سے راضی ہو جا اور اپنے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے کنبوں کو، ہمارے پیارے جوڑے کو، ہمارے ملک پاک کو، امت اسلام کو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔